تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ واللہ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اخرجکم من بطون امہاتکم، جس نے تم سب کو نکالا ہے ماں کے پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، جب تم کائنات میں آئے تو کچھ بھی نہ جانتے تھے، وجعل لکم السمع، اس کے بعد اللہ نے سننے کے لیے تمہارے کان بنائے، والابصار، دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی، والافئدہ، سوچنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ ان تمام نعمتوں کا اللہ کا تم شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ ان پرندوں کی طرح، مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کے تلے اور آسمان کے نیچے بالکل اللہ کے تابعدار ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کون تھامتا ہے سوائے اللہ کے، ان فی ذلک، بے شک ان پرندوں کی زندگی میں، لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 78 79، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل۔ ماں کے پیٹ سے آپ کا اور میرا اللہ نے اس کائنات میں ظہور کیا ہے۔ لا تعلمون شیئا، ہم کسی بھی چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی 3 نعمتوں کا یہاں تذکرہ ہے، السمع والابصار والافئدہ، یہ کان ہیں، اور اس کے بعد آنکھیں ہیں، اور اس کے بعد دل ہے۔ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، ان لوگوں سے پوچھو جو بالکل بہرے ہیں، جن کو سنائی نہیں دیتا، اور تم اس وقت بھی کتنے پریشان ہوتے ہو کہ جب تم آوازیں دیتے ہو اور اگر کوئی سننے والا بھی تمہاری آواز پہ جواب نہیں دیتا تو آپ اس پر بھی کیا ہو جاتے ہو، غصے ہو جاتے ہو۔ اور جو بہرا آدمی ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو ایسے امتحانات سے، آزمائشوں سے پاک کرے۔ پھر اس کان میں کوئی ریشے کی پھنسی بن جائے یا میل جم جائے اور کان کے اندر ہوا کا دخول ختم ہو جائے تو آپ کے دماغ کی تمام رگیں اور آپ کے کان بجنے لگ پڑتے ہیں اور آپ بڑے عجیب تجسس کا شکار ہونے لگ پڑتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو اور مجھے کانوں کا جو سکون عطا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ورنہ کانوں کے جو مریض ہیں اور جو آلے لگاتے ہیں سماعت کے، ان کے وہ حالات نہیں ہیں جو آپ کے حالات ہیں۔ اس لیے یہ کان اللہ کی امانتیں ہیں۔ سوچنا ہمیں یہ ہے، ہم ان کانوں کے اندر کتنے گانے لے کر جا رہے ہیں، کتنی شکایتیں لے کر جا رہے ہیں، کتنی گالیاں سن رہے ہیں، کتنی غیبتیں سن رہے ہیں، کتنے درود سن رہے ہیں، کتنی تلاوتیں سن رہے ہیں، کتنے ذکر سن رہے ہیں، کتنی استغفار سن رہے ہیں۔ آج تک کی ہماری رپورٹ کانوں کی کیا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ ابصار، یہ جو آنکھیں ہیں، اللہ کی قسم، یہ آنکھوں کے جو آپ نے اوپر دیکھا ہے، اس کے اوپر پلکیں ہیں، اللہ نے آپ کی بنائی ہیں، یہ آپ کو سورج کی شعاؤں سے آنکھوں کو کیسے حفاظت کرتی ہیں۔ اور یہ آنکھ کے جو پپوٹے ہوتے ہیں، یہ جو بال ہوتے ہیں، اللہ کی قسم یہ وقت پہ آپ کھولتے ہیں، وقت پہ نیچے کر دیتے ہیں۔ کائنات میں ایک ایسا آدمی ہے جس کا خبروں میں آیا کہ یہ اس کے بند ہی نہیں ہوتے، یہ آنکھ اس کی بند ہی نہیں ہوتی، اور پوری زندگی میں آج تک وہ رات کو بھی ایسے ہی رہتا ہے، دن کو بھی ایسے ہی رہتا ہے۔ ہم بند کر لیتے ہیں، ہم اس کو کھول لیتے ہیں، ہم اس سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی بصارت کے لیے اللہ نے، یاد رکھیے، ساتھ ہی اللہ نے ذکر کیا افئدہ، دل ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے تمہارے جسم میں، اگر خدا کی قسم وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے، الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اس دل کے بارے میں حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ عرض کی کہ آپ کس جگہ رہنا پسند کریں گے اگر ہمارے اندر جسم کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فی قلوب عبادہ المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں بسنا پسند کرتا ہوں۔ اس ٹائم ہمارے دل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا آپ جتنا شکر ادا کریں۔ پھر یاد رکھیے گا، ایک آنکھوں کی بصارت ہے، ایک دل کی بصارت ہے۔ اگر آپ کے دل میں بصارت نہیں ہے نا تو پھر آپ کی آنکھوں میں کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ آپ کا دل خوش ہے، آپ کا دل ہنس رہا ہے، آپ کے دل میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کا دل غمگین نہیں ہے، تو سامنے آپ کے کانٹے بھی ہیں نا، آپ اس کو چبا بھی سکتے ہیں، اس پہ سو بھی سکتے ہیں۔
اور اگر آپ کا دل خراب ہے، کوئی غم زدہ ہیں آپ، کوئی آپ کو ایسی رپورٹ مل گئی، ایمرجنسی کوئی ایسی خبر مل گئی، آپ کے سامنے حلوہ ہو، آپ کے سامنے کڑھائیاں ہوں، آپ کے سامنے بریانیاں ہوں، آپ کے سامنے سونے کے پہاڑ ہوں، آپ کے سامنے ہیرے ہوں، آپ کے سامنے چینی ہو، شہد ہو، مٹھاس ہو، پھل ہو، آپ مجھے بتائیں کہ جس کے دل میں غم ابل رہا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے یہ تمام نعمتیں بیکار ہوتی ہیں، اور جس کا دل خوش ہوتا ہے اس کے سامنے کانٹوں کے اوپر بھی سونا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے دل کی بصارت کو پیدا کرنا چاہیے کہ دل میں آپ کی کتنی محبت ہے اللہ کی، اور دل میں آپ کی کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کی۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے پوچھا ما اعددت لہا، تو نے کیا تیاری کر کے رکھی، کہ نمازیں ہیں، کوئی قرآن ہے، کوئی ذکر ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، الا حب رسول اللہ، مگر اللہ کے رسول کی محبت ہے میرے دل کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہی جائے گا جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ یہ جو مجازی محبتیں ہوتی ہیں، غیر لڑکیوں کی محبت، غیر محرموں کی محبت، یہ محبتیں دل کو بھی غمگین کر دیتی ہیں، آنکھوں بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اور جو میرے اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس میں اگر ایک نابینا آدمی بھی ہے نا، تو خدا کی قسم اس کے اندر بھی قرآن ایسے بستا ہے جیسے بینا اور میرے اندر بھی نہیں بستا۔ نابینا حافظوں کو آپ کبھی اٹھا کے دیکھنا، ایسے قرآن پڑھتے ہیں، ایسے قرآن پڑھتے ہیں۔ امام قالون تھے، ایک بہت بڑے قاری ہیں، قرات میں کئی درجے ہیں، ایک درجہ ہے 17 قراتیں، 10 قراتیں، جو بڑے بڑے قاری ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ امام قالون ایسے آدمی تھے کہ جن کے کان جو تھے نا وہ بہرے تھے، لیکن قاری تھے بہت بڑے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام قالون کے بارے میں ان کی کرامت اور بزرگی یہ تھی کہ وہ جب کسی کے پیچھے تراویحیں سنتے تھے، میرا اللہ پوری تراویحوں میں ان کے کان کھول دیتا تھا اور وہ غلطیاں نکالتے تھے۔ جب سلام پھرتے، تراویحیں فارغ ہوتی، پھر کان بند ہو جاتے۔ یہ نظام ہے، آپ خود دیکھیں۔ اور اس طرح مثنوی شریف کے اندر ایک آدمی کا واقعہ ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، رب سے اس نے کہا میں تجھ سے نگاہ مانگتا ہوں، میں نگاہ مانگتا ہوں، مگر صرف قرآن دیکھنے کے لیے۔ جب تک وہ قرآن دیکھ کے پڑھتا تھا اللہ اس کی نگاہیں کھول دیتا تھا، جب قرآن پڑھ جاتا تھا نگاہیں بند ہو جاتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے، 7000 سے اوپر اس میں مستند حدیثیں ہیں۔ یہ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی، والدہ نے رات کو کی دعا کی، صبح جب بلایا تو ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، ایک دم سے آنکھیں کھولی تو سامنے ماں کھڑی تھی اور ماں نظر آ رہی تھی ماں کی دعا سے۔ پھر انہوں نے اس آنکھ کو دنیا کی گندگیوں پہ نہیں لگایا۔ اب دیکھیں ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ایک فلم دیکھ رہے ہیں، اور آنکھ ادھر ہی نہیں ہو رہی، اور ادھر قرآن دیکھتے ہیں، بندہ کہتا ہے چلو جی جلدی فارغ ہو جائیں اور نکلیں یہاں سے۔ یہ ہماری محبت کے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان آنکھوں سے ماں کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، باپ کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ان آنکھوں کے ساتھ اللہ آپ کی دعائیں اس وقت کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ ان آنکھوں سے علماء کو دیکھنا ایسے ہے جیسے آپ نے نبی کو دیکھا، ان آنکھوں سے حفاظ کو دیکھنا ایسے ہے جیسے آپ نے رسول پاک کی کیا کی ہے، زیارت کی ہے۔ ان آنکھوں سے آپ قرآن دیکھیں، ان آنکھوں سے درود شریف دیکھیں، ان آنکھوں سے استغفار دیکھیں۔ یہ کتابوں میں بڑا نور ہوتا ہے۔ آپ نے اخبار پڑھا ہے 2020 کا، اگر کوئی اٹھا کے آپ کے سامنے لاتا ہے تو آپ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو پڑھ لیا ہے، پچھلے اتوار کا آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو کہیں دوبارہ جناب پڑھو آپ کا دل نہیں کرے گا۔ لیکن یہی قرآن ہم بار بار نکالتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار نکالتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، آپ کا دل کبھی تھکتا نہیں، کبھی اکتا نہیں۔ یہ ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہارے کان، تمہاری نگاہیں اور تمہاری یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ پھر قیامت کے دن بھی ایک اعلان ہوگا، اور آج بھی قرآن کہتا ہے اور آپ پڑھ کر آ چکے ہیں 9ویں سپارے میں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کچھ لوگوں کے ایسے دل ہیں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اب ایک انجینئر کہتا ہے جی مجھے تو انجینئرنگ آتی ہے، ڈاکٹری آتی ہے، سائنسدان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، مگر قرآن کی ایک قل هو اللہ بھی اس کو نہیں آتی۔ تو قرآن نے اس بندے کو جاہل کہا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس کے دل نے تو آج تک سمجھا ہی نہیں، سمجھا ہے تو کیا سمجھا ہے، ڈاکٹری، طب، حکمت، مگر یہ تو کبھی نہیں سمجھ سکا۔
یہ تو وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب 70 سال کا بندہ کہتا ہے جی میری تو نگاہیں بالکل ٹھیک ہیں، آج تک مجھے اینک نہیں لگی، مگر اس سے سوال یہ کرتے ہیں تو نے قرآن کتنی بار دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، تو قرآن نہیں دیکھتا، اللہ کے ہاں تو نبی نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو نبی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے، قرآن کہتا ہے تم نے سنا ہی کچھ نہیں، آپ کہتے ہیں جی ہمارے کان تو سب کچھ سنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم نے اذان، نماز، قرآن، ذکر، درود، استغفار سنا ہے؟ نہیں سنا۔ اللہ کے ہاں تمہارے کان ایسے ہیں جیسے تم بہرے ہو، آنکھیں ایسی ہیں جیسے تم اندھے ہو، دل ایسے ہیں جیسے تم بالکل بے دل ہو۔ اس کو اللہ نے کیا کہا آگے چل کے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپائے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گندے ہیں، چوپائے کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی گندا ہے۔ اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا کہ یہ کان جس کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کان سے اللہ اور اس کے دین کی سماعت کریں، اور آنکھ کا شکر کیسے ادا ہوگا کہ اس آنکھ سے آپ اللہ کی کتاب، اللہ کے گھر کو دیکھیں اور اپنے ماں باپ کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، گھر میں آتے ہیں السلام علیکم، باپ ادھر مڑا ہوا ہے، بیٹا ادھر مڑا ہوا ہے، سلام ہی کوئی نہیں ہے، باپ کو دیکھتے ہی نہیں، ہفتے میں ایک ملاقات باپ سے ہو جاتی ہے، کبھی کسی طرح اتفاقی، ورنہ روزانہ نہیں کرتے لوگ۔ اس آنکھ سے ان کو نہیں دیکھتے۔ یہ کان ہیں، ان کانوں سے سنتے ہیں شکایتیں، سنتے ہیں گالیاں، سنتے ہیں غیبتیں، سنتے ہیں ٹیلی فون، سنتے ہیں فلاں چیزیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لعلکم تشکرون، ان کا شکر ادا کرو۔ پھر اگلی آیت انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، دیکھو آسمان کے نیچے پرندے اڑ رہے، کوا، چیل، چڑیا، بلبل، چھوٹی چڑی، بڑی چڑی۔ صبح جب سورج نکلتا ہے سب سے پہلے چہچہاں ہوتی ہے۔ وہ کیا چہچہاں ہوتی ہے؟ سورج نکلنے پہ بندہ تو خراٹے مار رہا ہوتا ہے، پرندے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شام کا جب غروب ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ان کی آوازیں ہیں پرندوں کی، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہوتی جاتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ آہستہ آہستہ۔ جب اندھیرا آتا ہے تو آپ کو پرندے نظر آتے ہیں، رات کو 2 بجے دن کو آتے ہیں، دن کو بولتے ہیں۔ اب رات کو وہ کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھی سو رہے ہیں، اور رات کو اس لیے بھی نہیں بولتے کہ وہ رات کو آپ کو تنگ نہ کریں۔ اور پھر وہ سوتے کدھر ہیں؟ درختوں کے پتوں پہ، درختوں کی ٹہنیوں پہ، کوئی اپنی فضا میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور اپنی فضا میں کھڑے رکھنا یہ میرے اللہ کا کمال ہے، میرے اللہ کا کمال ہے۔ اور اللہ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کون روکے رکھے ہیں؟ اللہ روک کے رکھے۔ ان کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پرندہ آیا اور ٹھپ کر کے نیچے گرا ہے۔ شکاری نے شکار کیا وہ الگ بات ہے، لیکن پرندے کہاں کی کہاں پروان رکھتے ہیں اور کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مختلف موسموں میں مختلف ملکوں میں کوئی پاکستانی پرندہ پہنچتا ہے، کوئی وہاں کا یہاں پہنچتا ہے، کوئی یہاں کا وہاں پہنچتا ہے۔ ان کے موسم ہیں، شکاری ان کو جانتے ہیں، متعارف ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، ہر چیز وہ کرتے ہیں۔ اور جس ٹائم مچھلی ہے نا، مچھلی بھی شکار تب ہوتی ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑتی ہے، اور پرندہ بھی شکار تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تو آپ کبھی اس کا شکار نہیں کر سکتے۔ یہ مچھلیوں میں سائنسدانوں کے تجربات ہیں کہ جب تک وہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس مچھلی کو کبھی اپنے جال میں کوئی بندہ نہیں پھنسا سکتا۔ جب ذکر سے وہ غافل ہوتی ہے فوراً جال میں آتی ہے، فوراً پرندہ بھی جال میں آتا ہے۔ اور پرندوں کی 10 لاکھ سے اوپر قسمیں ہیں جس کو آج تک کوئی لکھ نہیں سکا، کوئی پہچان نہیں سکا، کوئی جان نہیں سکا۔ ایک اندازے کے مطابق لاکھوں پرندے لاکھوں ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، لاکھوں آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، لاکھوں فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ صبح ان کی ترتیب ہو رہا ہے، دن کو ہو رہا ہے، رات کو ہو رہا ہے، ان کا رزق پورا ہے۔ اور پھر قرآن آگے چل کر آپ کو بتائے گا یسبح لہ، اللہ کے لیے سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے اگر یہ جانور اور پرندے نہ ہوں تو اللہ تمہاری بارشیں ہی روک دے۔ تمہاری بارشیں رکنے کے قابل ہیں گناہوں کی وجہ سے، لیکن اللہ کیوں نہیں روکتے؟ ان جانوروں کے حقوق ادا ہو جائیں، ان پرندوں کے حقوق ادا ہو جائیں، ان چیزوں کے حقوق ادا ہو جائیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، یہ تمام پرندوں کو، ان کے اڑنے کو، ان کی فضا کو، ان کے سونے کو، ان کے جاگنے کو، ان کے چلنے کو، ان کے پھرنے کو، کوئی ان کا بیلچہ نہیں، کوئی کڑھائی نہیں، کوئی بالٹی نہیں، کوئی پلیٹ نہیں، کوئی ڈونگا نہیں، کوئی سالن نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ پھر اپنے پوٹوں میں لاتے ہیں، پوٹوں میں سٹاک ہوتا ہے۔ ان کا ہوٹل جو ہے نا بچوں کا، وہ ان کے پوٹے ہیں جو اس میں سٹاک کرتے ہیں، سٹاک کر کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنے بچوں کو پلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام نشانیوں سے اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔